لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينا على غيبه ورحمة للعالمين. وصلى الله على محمد وآله وعليهم السلام. أوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں. پروردگار سے یہ دعا ہے کہ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں خوف خدا باقی رہے، ہم اس سے ڈرتے رہیں اور یہ احساس رہے کہ ایک دن ہمیں کسی کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے کا جواب دینا ہے. پہلے خطبے میں وہ غدیر کا خطبہ وہ تو اختتام کا الحمدللہ پہنچ چکا ہے. نیا سلسلہ انشاءاللہ ابھی طے نہیں کیا گیا کہ کس ٹاپک پہ شروع کیا جائے. ماہ مبارک رمضان کے بعد انشاءاللہ شروع کیا جائے گا. آج مناسبت کے حوالے سے جیسا کہ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے سماعت فرمایا کہ کل 11 شعبان ہے، ولادت ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام. مصائب کے حوالے سے تو ذکر سنا کرتے ہیں آپ. مصائب صرف ثواب کے لیے نہیں ہیں کہ ہم مصائب سنیں گریہ کریں اور ہمیں ثواب مل جائے. ثواب تو مل کے رہے گا، ثواب کا مسئلہ نہیں ہے. صرف مصائب میں بھی پیغامات ہیں، مصائب میں بھی حکمتیں ہیں. ان پیغامات کو سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ضروری ہے. آپ یہ جملہ سنا کرتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر رخصت ہو کے نکلے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، میرے اللہ گواہ رہنا اس قوم پر. اب وہ آ رہا ہے فقد برز الیہم، وہ میدان میں آ رہا ہے اشبہ الناس بالرسول کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سب سے زیادہ انسانوں میں سب سے زیادہ تیرے رسول سے شباہت رکھتا ہے. سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے تیرے رسول سے. کس بات میں شباہت رکھتا ہے؟ خلقاً و خلقاً و منطقاً. 3 لفظ امام حسین علیہ السلام نے استعمال کیے ہیں، خلق، خلق اور منطق. ان میں فرق کیا ہے اور کیا پیغام پایا جا رہا ہے؟ ایک انسان کی ظاہری شکل ہوتی ہے، ظاہری صورت ہوتی ہے، اسے خلق کہا جاتا ہے. جو ظاہری شکل و صورت ہو اسے خلق کہا جاتا ہے. یہ خلق لغت میں ماخوذ ہے خلقہ سے، جس کے معنی ہے پیدا کرنے کے. صلوات پر محمد و آل محمد و صلوات پر محمد و آل محمد. جو انسان کی ظاہری صورت ہے اسے خلق کہا جاتا ہے. تو پیغمبر اسلام کی جو ظاہری شکل تھی، جو ظاہری صورت تھی، اس میں سب سے زیادہ شباہت حضرت علی اکبر رکھتے تھے.
ظاہری شکل کے لیے، انسان کی ظاہری شکل کے لیے قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان احسن تقویم میں اللہ نے خلق کیا، تو وہ انسان کہ جس کے صدقے میں تمام انسان پیدا کیے گئے، اس کی ظاہری شکل کیا ہوگی، اس کی ظاہری صورت کیا ہوگی؟ آپ یہ واقعہ سنا کرتے ہیں مجالس میں، سورہ یوسف میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے کہ مصر کی عورتوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا۔ مصر کی عورتوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا اور انہیں احساس نہیں ہوا تھا کہ درد ہو رہا ہے، کیونکہ جناب یوسف کی صورت دیکھنے میں اتنا محو ہو گئی تھی کہ انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ علماء اکرام نے ذکر کیا کہ جب بعد میں جناب زلیخا کی جوانی وغیرہ واپس آ گئی تو ایک دن جناب یوسف نے ان سے کہا تم نے میری شکل کو دیکھا ہے، میری صورت کو دیکھا ہے، تو تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، یہ تمہاری کیفیت ہو گئی ہے۔ اگر تم آخری نبی کو دیکھتی تو تمہاری کیا کیفیت ہوتی؟ تو جناب زلیخا فرماتی ہیں کہ تم نے سچ کہا کہ آخری نبی تم سے زیادہ خوبصورت ہے، تم سے زیادہ حسین ہے۔ تو حیرت سے جناب یوسف کہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں ہے تو کیوں گواہی دے رہی ہو؟ تو جواب دیتی ہیں کہ دیکھا نہیں ہے مگر گواہی اس وجہ سے دیکھ رہے ہوں، جب ذکر اتنا حسین ہے تو خود کتنے حسین ہو گئے، جب نام میں اتنا حسن پایا جا رہا ہے۔ تو یہ ظاہری خلق پیغمبر اسلام کی، کسی نے پیغمبر سے اب میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائیں گے، عورتوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے شوہروں کو وہ ہینڈسم دیکھنا چاہتی ہیں، وہ یہ خواہش ہوتی ہے تقریباً۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ تم بنو سورو، یعنی سجے رہو اپنی بیویوں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، اپنی بیویوں کے لیے، سب مستحب ہے باقاعدہ، نہیں گھر میں بھی رہو تو ڈھنگ سے رہو، ٹھیک سے رہو، بنے رہو، سورے رہو۔ تو بہرحال ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے دیکھنے میں بڑا اچھا لگے۔ تو ایک نے پوچھا پیغمبر سے آپ زیادہ خوبصورت یا یوسف زیادہ خوبصورت ہیں؟ پیغمبر نے ایک حسین جملہ کہا، میرے بھائی یوسف خوبصورت تھے، میں علمہ ہوں، یعنی میرے اندر جذابیت پائی جاتی ہے، نمکینیت جسے کہتے ہیں، نمک کے کان کی یہ خاصیت ہوتی ہے، جو بھی نمک میں جاتا ہے نمک اسے اپنا جیسا بنا دیتا ہے۔ یہ جذابیت ہے، جو پیغمبر کے پاس آئے گا پیغمبر جیسا بن جائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے صلاحیت ہونا چاہیے، بننے کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ ہمیں تو تاریخ میں ایک ہی ملا ہے جو پیغمبر کے اتنا قریب آیا کہ کفار بھی سمجھ نہ سکے کہ پیغمبر سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ تو یہ خلق ہے، خلق میں بھی شباہت رکھتے ہیں۔ دوسرا جملہ امام حسین نے فرمایا، اب اسے اندازہ لگائی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ذات کتنی بلند ہے، خلق میں شباہت رکھتے ہیں، ظاہری شکل میں، خلق میں بھی شباہت رکھتے ہیں۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ باطنی کردار کو خلق کہتے ہیں، جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں اخلاق۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی اختصار کے ساتھ اتنی چیزیں جس ذات میں جمع ہو جائیں اس ذات کے لیے کہا جائے گا کہ یہ صاحب خلق ہے، یہ اچھے اخلاق والا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ صبر، حلم، تواضع، سخاوت، شجاعت، عبادت، تقوی، جہاں جمع ہو جائے وہی صاحب اخلاق ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا پیغمبر کے لیے انک لعلی خلق عظیم، میرے حبیب آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ جتنی صفات حسنہ ہیں سب پیغمبر کی ذات میں جمع ہیں، جتنی بھی، یہ ہے اخلاق۔ اس میں بھی سب سے زیادہ شباہت کون رکھ رہے ہیں؟ جناب علی اکبر۔ اور یہ اخلاق ایسا ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، میں اسی وجہ سے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں، اسی وجہ سے میں بھیجا گیا ہوں۔ جس کا مقصد ہے کہ اخلاق کا کامل نمونہ پیغمبر کی ذات ہے۔ اس میں بھی سب سے زیادہ شباہت کون؟ حضرت علی اکبر رکھ رہے ہیں۔ تیسرا جملہ امام حسین نے فرمایا منطقاً،
وہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے جہاد کرنے کے لیے جو منطق میں بھی سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہت رکھتا ہے۔ منطق نطق سے ہے، اس کے معنی بولنے کے بھی ہیں، لیکن یہاں دونوں معنی مراد ہیں، نطق فکری بھی ہے، نطق لسانی بھی ہے۔ نطق لسانی یعنی انداز گفتگو، الفاظ کا انتخاب، اور نطق فطری یعنی دلیل اور حکمت کے ساتھ گفتگو کرنا، ایسی گفتگو کرنا جو اثر انداز ہو، جسے قرآن نے کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور واعظ و نصیحت کے ذریعے سے بلاؤ، بہترین واعظ و نصیحت کے ذریعے بلاؤ، ڈانٹ کر نہیں، جھڑک کر نہیں، جھنجھلا کر نہیں، اچھے انداز میں اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ تو منطق یعنی انداز گفتگو، اور گفتگو میں دلیل اور برہان کا پایا جانا، یعنی گفتگو عقلی ہو، دلیل اور برہان کے ساتھ ہو۔ اور جب تمہاری زبان کھلے، قولوا للناس حسنا، قرآن نے کہا جس سے بھی بات کرو اچھے طریقے سے بات کرو، حسن کے ساتھ، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کافر ہو، مومن ہو، کوئی بھی ہو، قولوا للناس حسنا، ہر انسان سے اچھی طریقے سے بات کرو۔ روایت میں آیا ہے مولا کائنات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں المرء مخبوء تحت لسانہ، ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کا عیب بھی چھپا رہتا ہے اور اس کا ہنر بھی چھپا رہتا ہے، لیکن جب زبان وہ کھولتا ہے تو عیب بھی ظاہر ہو جاتا ہے، ہنر بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ آپ دیکھیں تین چیزیں امام حسین نے فرمائی حضرت علی، خلق میں بھی یعنی صورت میں بھی، خلق یعنی کردار میں بھی، منطق یعنی دلیل و برہان میں بھی، اور انداز گفتگو میں بھی، ان سب میں شباہت رکھتے ہیں حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام سے، صورت، سیرت، شعور اور بیان۔ اچھا بہرحال وقت تو نہیں ہے، دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہو، یہ تینوں باتیں اگر نہ ہوں، جدائی ہو جائے تینوں میں، تو بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے۔ اگر صرف ظاہری شکل کو بنیاد بنا لیا جائے تو پھر فرعون کی بھی مدح کرنی پڑے گی اور جناب بلال کی مذمت کرنی پڑے گی۔ اگر تو ظاہر تینوں چیزوں کا جمع ہونا ضرور ہے، یعنی انسان نے کامل اس وقت بنے گا خلق بھی ہو، خلق بھی ہو اور منطق بھی ہو، طاقت، اور ان سب کو ایک جملے میں ہم جمع کر سکتے ہیں کہ صاحب اخلاق ہو۔ طاقت اگر بغیر اخلاق کے ہو تو یہ ظلم ہوتی ہے، آج یہی ہو رہا ہے، طاقت ہے مگر اخلاق نہیں ہے تو یہ ظلم ہے۔ علم اگر بغیر اخلاق کے ہو تو فتنہ پیدا ہوتا ہے، عبادت اگر بغیر اخلاق کے ہو تو ریاکاری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اخلاق کا پایا جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے گواہی دے دی، بتا دیا، یہ صرف مصائب کے لیے نہیں ہے، اس میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی پوری عظمت چھپی ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی عظمت یہ تھی کہ امامت کے صفات آپ کے اندر پائے جا رہے تھے۔ بعض عرفاء نے یہ ذکر کیا، علماء نے ذکر کیا کہ امام حسین نے بہت گریہ کیا حضرت علی کی شہادت پر۔ علماء کہتے ہیں گریہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ ایک باپ بیٹے، جوان بیٹے کی شہادت پر گریہ، امام حسین کا گریہ انسانیت کے لیے تھا کہ علی اکبر کو شہید کر کر انسانیت بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گئی ہے۔ جو کمالات، جو فضائل تھے حضرت علی اکبر کے اور جن کا فائدہ عالم انسانیت کو پہنچتا، وہ فائدہ نہیں مل سکا۔ اچھا، حضرت علی اکبر نے اپنے ایک جملے سے ثابت کر دیا کہ امام حسین نے جو کہا تھا خلقاً و خلقاً و منطقاً، وہ اس کے حقدار ہیں۔ پھر ایک جملہ، وہ کیا تھا؟ جب یہ قافلہ چلا ہے اور کسی منزل کے اوپر امام حسین علیہ السلام اٹھے ہیں، سو رہے تو یہ کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ تو حضرت علی اکبر قریب تھے، بابا آپ یہ جملہ کیوں شاد فرما رہے ہیں؟ کہا بیٹا میری آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے خواب میں سنا کوئی کہہ رہا، جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے موت ان کے ساتھ آ رہی ہے۔ اب اس جملہ سن کر حضرت علی اکبر کیا کہتے ہیں؟ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ اب یہ جواب سنیں حضرت علی اکبر کا۔ حضرت علی اکبر جواب دیتے جب ہم حق پر ہیں
تو ہمیں کس بات کی پرواہ کہ ہم موت کے اوپر جا پڑے یا موت ہمارے اوپر آ پڑے. بس یہی ایک درس ہے, یہی ایک میسج ہے جو حضرت علی اکبر نے دیا کہ اگر تم حق کے اوپر ہو تو تمہیں مرنے کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. آج یہی ہو رہا ہے. آج ایران حق کے اوپر ہے, ڈٹا ہوا ہے حق کے اوپر. ہر انسان یہ کہہ رہا ہے ایران حق کے اوپر ہے. یہ ظالم اسرائیل جس نے 50,000 سے زیادہ معصوم بچوں کو قتل کیا, لاکھوں انسانوں کو قتل کیا, یہ حق کے اوپر ہے. یہ امریکہ جو جہاں پہنچا اس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا, یہ حق کے اوپر ہے. ظالموں کے مددگار نہیں. حق پر کون ہے؟ کربلا والے حق کے اوپر ہیں. اب انہیں موت سے ڈرایا جاتا ہے. ارے جو موت سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہو, بے چین ہو, اسے موت سے ڈراتے ہیں, اسے دھمکیاں دیتے ہیں. ہمارا تعلق غدیر سے ہے, ہمارا تعلق کربلا سے ہے. انشاءاللہ یہ دھمکیاں ناکامیاب ہوں گی. اور جو حق پر ہے, یہ نتیجہ کچھ, نتیجے سے بحث نہیں ہے. شہادت ایک کرامت ہے. میں دوسرے خطبے میں تفصیل سے عرض کروں گا. شہادت ایک کرامت ہے, مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ یقین ہے کہ حق پر ہیں تو ہمیں اطمینان ہے. ہم میدان سے بھاگیں گے نہیں, لڑیں گے. نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين. اللهم صل على علي امير المؤمنين وسيء رسول رب العالمين عبدك ووليك واخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى ونبع العظيم. صل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين. صل على سبط الرحمة إمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين سيد الساجدين وقرة عين الناظرين وزين العابدين. ومحمد بن علي باقر العلم بعد النبي. وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين. وموسى بن جعفر الطاهر الطهر الكاظم. وعلي بن موسى الرضا المرتضى. ومحمد بن علي الجواد التقي. وعلي بن محمد النقي الناصح الأمين. والحسن بن علي الزكي العسكري. اللهم صل على نورك وسراجك ووليك ووصيك وحجتك وخلف الهادي المهدي وحججك على عبادك وامنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اوصيكم عباد اللہ بتقوى اللہ. میں اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو دوبارہ تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کر رہا ہوں. تقوی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اگر ہمارے اندر پایا گیا تو بہت سی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گے اگر ہم متقی و پرہیزگار بن گئے. اور تقوی کا سب سے بڑا دشمن زہر تقوی کے لیے جو تقوی کو مار دیتا ہے, تقوی کا سب سے بڑا دشمن ہے
حرام غذا. جہاں لقمہ حرام پیٹ میں پہنچا سب سے پہلے تقویٰ مر جاتا ہے. اچھا حرام کی بھی بہت قسمیں ہیں، ایک دو قسمیں نہیں ہیں. حرام ایک عام انسان کا مال کھا لیا یہ بھی حرام ہے. جیسے زہر بھی کئی طرح کا ہوتا ہے نا، کوئی زہر 2 گھنٹے بعد اثر کرتا ہے، کوئی 2 دن کے بعد، کوئی کچھ سیکنڈ میں اثر کرتا ہے. وہ زہر جو سیکنڈوں میں اثر کرتا ہے اور تقوی کو مار دیتا ہے وہ یہ کوئی اگر امام حسین کا مال کھائے، جو اہل بیت کا مال کھائے. پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ لقمہ حلال کھاتے رہیں. دوسرے خطبے میں مناسبت اور حالات کے اعتبار سے گفتگو ہوتی. سب سے بڑی مناسبت 15 شعبان آ رہی ہے، منجی عالم بشریت جس کا انتظار ہر مظلوم کر رہا ہے. اس کی ولادت کی تاریخ ہے. اس خطبے کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ امام کی عظمت کے حوالے سے. دعائے کمیل ضرور پڑھیے گا 15 شعبان کو. دعائے کمیل ہم نے تفصیل سے تعارف کرایا اپنی کتاب میں تحفۃ العارفین میں کہ 15 شعبان کس طرح سے دعائے کمیل آئی ہے، جیسے کتاب کمیل تک ڈیٹیل سے. دعائے کمیل کا پہلا جملہ اللہم انی اسألوکا برحمتک التی وسعت کل شیء. میرا اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، برحمتک تیری رحمت کے وسیلے سے، ایسی رحمت التی وسعت کل شیء جو ہر شے کے اوپر چھائی ہوئی ہے. وہ رحمت کیا ہے خدا کی جو سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے. زیارت آل یاسین. السلام علیکہ ایہا الرحمت الواسعہ، اے اللہ کی رحمت واسعہ آپ پر ہمارا سلام ہو. وہ اللہ کی رحمت واسعہ کیا ہے؟ بحار الانوار میں امام زمانہ سے منسوب یہ حدیثی توقیع وَأَنَا تِلْكَ الرَّحْمَةِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں. انا تلک الرحمہ، وہ اللہ کی رحمت، یعنی جس رحمت کے وسیلے سے سوال کر رہے ہیں وہ رحمت کوئی اور نہیں ہے، امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام. بڑی عظمت ہے امام زمانہ کی. دوسرا حصہ ایک لیٹر ہے، ایک خط ہے. توقیات میں آیا الاحتجاج میں جلد نمبر 2 پیج نمبر 497. الاحتجاج علی اہل اللجاج معتبر ہماری کتاب ہے، اس میں یہ خط ہے. یہ خط کس کا لکھا ہوا ہے؟ امام زمانہ نے شیخ مفید کو یہ خط لکھا ہے. شیخ مفید کو. اچھا دیکھیے، قرآن کی آیت ہو یا ائمہ علیہ السلام کی حدیثیں ہوں، یہ کسی زمانے میں ان کو محدود نہیں کیا جا سکتا کہ اگر قرآن کی آیت مطلب شان نزول ہے کہ فلاں قوم یا فلاں شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وہ شخص مر گیا تو آیت بھی مر گئی، ختم ہو گئی، تو قرآن میں بچے گا کیا؟ تو قرآن زمانے کی قیود سے آزاد ہے. اسی طرح کلام میں اہل بیت بھی. امام زمانہ نے جو خط لکھا ہے، لکھا تو شیخ مفید کو ہے، مگر مراد صرف اس سے شیخ مفید نہیں ہے، یعنی ہر زمانے کا شیخ مفید. یہ خط ہر زمانے کے شیخ مفید کے لیے ہے. آج کے شیخ مفید کون ہے؟ کون ذمہ داری؟ شیخ مفید کیا تھے؟ ذمہ داریوں کو ادا کیا تھا انہوں نے، پیغام اہل بیت کو دنیا والوں تک پہنچایا تھا، باطل کا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا. تو شیخ مفید کے راہ کے اوپر چلنے والے کون ہیں؟ مرجع علی قدر، رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی، رہبر معظم سید علی خامنہئی، مرجع جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی. یہ ہمارے مراجع. تو یہ خط ہم کہہ سکتے ہیں مراجع کے لیے شیخ مفید وسیلہ ہیں، شیخ مفید ذریعہ ہیں. اب یہ خط تو بہت تفصیل ہے، ظاہر سی بات ہے پورا خط تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. کچھ جملے میں نے منتخب کیے ہیں اس خط سے، انہیں سماعت فرمائیے. امام فرماتے ہیں، شیخ مفید نے لکھا تھا شکوہ گلہ جو بھی کیا ہو امام سے، اس کے جواب میں امام فرماتے ہیں فَإِنَّا نُحِيطُ عِلْمًا بِأَنبَائِكُمْ، ہمیں تمہاری تمام خبروں کا پورا علم ہے. پورا علم ہے تمہاری خبر. ہم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نہیں جانتے، ہم سب کچھ جانتے ہیں. وہ امام زمانہ ہم سے باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہیں. باخبر ہیں چونکہ زندہ ہیں، ہمیں پتہ ہے. وَلَا يَعْزَبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ، تمہاری کوئی بات ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر بات ظاہر ہے، سب کچھ ہم جانتے ہیں. وَمَعْرِفَتُنَا بِذُلِّ الَّذِي أَصَابَكُمْ،
جو ذلت تم تک پہنچی ہے، یعنی ظالم تمہیں ذلیل کر رہا ہے نا، جو ذلت تم تک پہنچ رہی ہے اسے بھی میں جانتا ہوں، اور جو مصیبتیں تم تک آئی ہیں اسے بھی میں جانتا ہوں۔ مُذْ جَنَا كَثِيرٌ مِّنْكُمْ إِلَىٰ مَا كَانَ سَلَفُ الصَّالِحِ عَنْهُ شَائِسًا۔ ہمیں اس ذلت و خواری کا بھی علم ہے جو تم پر اس وقت سے طاری ہوئی جب تم میں سے بہت سے لوگ اس راستے کی طرف مائل ہو گئے جو صحیح راستہ نہیں تھا، سلف صالح کا راستہ نہیں تھا۔ ایک ذلت آ گئی، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، ہم اس ذلت سے بھی واقف ہیں۔ وَنَبَذُوا الْعَهْدَ الْمَأْخُوذَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور انہوں نے اس عہد کو جو ان سے لیا گیا تھا اس عہد کی طرف اپنی پیٹھ کر لی، گویا وہ جانتے ہی نہیں کہ عہد کیا۔ سب سے عہد لیا ہے اللہ نے، اس عہد کا سوال کس بات کا؟ اپنی توحید کا عہد لیا ہے، پیغمبر کے رسالت کا لیا، وائمہ کی ولایت کا لیا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے جو ولایت سے منہ موڑ لے وہی ذلیل ہوتا ہے، اور جو ولایت کے راستے پر ڈٹا رہے اسے ذلت نہیں عزت ملتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِأَمْرَاتِكُمْ، ہم تمہاری نگہبانی سے غافل نہیں ہیں، وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، اور نہ تمہیں یاد رکھنے سے بھولے ہوئے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں بھول گئے ہیں، تو مصیبتوں میں ہو، تم پریشانیوں میں ہو تو ہم تمہیں بھولے نہیں ہیں۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر ایسا ہوتا کہ ہم تمہیں بھول جاتے۔ روایتوں میں آیا ہے، اپنے چاہنے والوں سے خطاب کر کے معصوم نے کہا، روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ اگر مومن اور چاہنے والا مانگتا ہے تو امام معصوم اس پر آمین کہتے ہیں، اللہ سنتے ہیں ہماری دعا کو۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہوتا، لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّوَا، تم پر مصیبتیں نازل ہو جاتی، وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، اور دشمن تمہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے۔ اگر ہماری دعائیں نہ ہوتی، اگر ہم تمہیں بھول جاتے تو تمہارا وجود دنیا سے مٹ جاتا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ جل جلالہ، تم اللہ سے ڈرو جو صاحب عزت ہے۔ وَظَاهِرُونَ عَلَىٰ انتیاشکم من فتنۃ قد انافت علیکم، ترجمہ اس کا یہ، اور ہم سے مدد مانگو، ہم تمہارے مددگار ہیں اس آزمائش سے نکلنے میں جو تم پر آ چکی ہے، یعنی تمہارے قریب پہنچ چکی ہے۔ اب اس جملے کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہرون، مدد مانگو ہم سے، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہاری پشت پر ہے۔ زور عربی میں پشت کو کہتے ہیں، یعنی تمہاری پشت پر ہم ہیں۔ ہوتا نہیں جب انسان کی پشت پر کوئی ہوتا ہے، ایک عظیم طاقت ہوتی ہے، فوجی لڑ رہا ہے میدان میں لیکن اسے یقین ہے کہ پیچھے ہمارے آفیسر ہیں، وہ نہیں بھاگیں گے، تو اور طاقت سے لڑتا ہے۔ امام تسلی دے رہے ہیں، سب آ گئے تمہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے، میدان سے بھاگنا نہیں، ہم تمہارے پیچھے ہیں، پشت پر ہیں، ہم سے مدد مانگنا۔ اس کے بعد جو ہے الا انتیاشکم، یہ لفظ انتیاش باب افتعال سے ہے، اس کا مادہ ہے نیاشا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے 3-4 معنی میں نے دیکھے ہیں۔ پھاڑنا، چیرنا، نکالنا، کسی چیز کو زور سے کھینچ کر نکالنا، یہ انتیاش کے معنی۔ من فتنۃ، ایک آزمائش، قد انافت علیکم، جو تم پر قریب آ پہنچی ہے، یعنی ایک بہت بڑی آزمائش جو تمہارے پاس آ چکی ہے۔ اب اس میں جو ہے تم کوئی چیز کھینچ کر نکالنا چاہتے ہو، مجھے نہیں پتا کہ کون سی چیز ہے وہ، جو چیز زبردستی پوری طاقت سے کھینچ کر نکالی جائے اسے انتیاش کہتے ہیں، نیاشا۔ تو جو چیز تم کھینچ کر نکالنا چاہ رہے ہو اس کے لیے تم ہماری مدد مانگو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہلک فیہا من حم اجلہ، اس میں وہ ہلاک ہوگا جس کی موت آ چکی ہے۔ وَيُحْمِي عَنْهَا مَنْ أَدْرَكَ عَمَلُهُ، اور وہ محفوظ رہے گا کہ جس کی امید باقی ہے، یعنی جو مایوس نہ ہو، جو نا امید نہ ہو، وہ باقی رہے گا، اور جس کی اجل آ گئی ہے وہ مر جائے گا۔ وَهِيَ أَمَارَةٌ لِعُضِيفِ حَرْكَتِنَا، یہ فتنہ ہماری حرکت یعنی ظہور کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی جب ایک ایسا فتنہ آ جائے، ایک ایسی آزمائش آ جائے
کہ تمہاری ہلاکت یا تمہاری تباہی نظر آنے لگے تو گھبرانا نہیں، ہم سے مدد مانگنا، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ سمجھ لینا کہ میرا ظہور قریب ہے۔ وَمُبَصَّاتِكُمْ بِأَمْرِنَا وَنَهْيِنَا، اس بات کہ ہم تم تک اپنے امر اور نہیں کو پہنچا رہے ہیں، اس کے اوپر تمہیں عمل کرنا۔ اس کے بعد کا جملہ میں نے کہا پورا خط نہیں پڑھ سکتا، اس کے بعد کا جملہ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، مکمل کر کے رہے گا، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اب یہ خط جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، یہ صرف شیخ مفید کے لیے خط نہیں ہے، ہر زمانے کے شیخ مفید کے لیے خط ہے۔ آج کے حالات کیا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیطانی طاقتوں نے دھمکی دی ہے، مرجعیت کو دھمکی دی ہے، رہبریت کو دھمکی دی ہے، ہم تمہیں مار دیں گے، اور یہ پروپیگنڈا کیا، ارے یہ چلے گئے انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ کل کی میں خبر بتا رہا ہوں، یہ امام نے جو خط لکھا، جو ہمارا جیسا معمولی طالب علم اس نے یہ خط پڑھا تو کیا آغا خامنہئی نے یہ خط نہیں پڑھا ہوگا؟ جو کہا ظاہر کل کی یہ خبر ہے کہ مقام معظم رہبری مسجد جمکران میں تھے، مسجد اور جو بھی اہم فیصلے کرتے ہیں آغا وہ مسجد جمکران سے کرتے ہیں، جہاں فیصلے مسلح پر ہوں ان فیصلوں کو کون شکست دے سکتا ہے؟ گئے تھے وہاں کو پر آغا خامنہئی کی استقامت، ان کی مقاومت، آپ نے سنا ہوگا، ویڈیو بھی ہے انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو مل جائے گا، جب نماز جمعہ پڑھا رہے تھے اس وقت بم بلاسٹ ہوا، لیکن آپ نے خطبہ نہیں چھوڑا، بھاگے نہیں ہیں۔ بڑے بڑے دھرم گروؤں کو ہم نے دیکھا کہ جب خطرے میں ہوتے ہیں تو لباس بدل کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن ہمارا مذہبی رہنما ہے، آپ دیکھیے ویڈیو دیکھیے، بم بلاسٹ ہوتا ہے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، 20 سال پہلے کی بات ہے۔ آغا خطبے کو چھوڑتے نہیں، خطبے کو سکون و اطمینان کے ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ جو بم بلاسٹ کی وجہ سے خطبے کو نہ چھوڑے وہ ان میزائلوں کے ڈر سے امت کو تنہا چھوڑ دے گا۔ یہ ڈر کا پوری طاقت جمع ہو گئی ہے، اور حیرت یہ ہے کہ اتنے لوگ سہم گئے ہیں کہ بعض تو ایسے ہیں جو ایران کا نام لیتے ہوئے اب ڈرنے لگے ہیں، مال غنیمت بٹے گا تو لائن لگ جائے گی، اب تو قربانی کا وقت آیا ہے نا، اب آئے سامنے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب دیکھیں دنیا میں جیسے اندھیرا ہو گیا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ابھی دیکھیں یورپ نے کیا غضب کیا، سپاہ پاسداران کو ٹیرورسٹ کی فہرست میں شامل کر دیا۔ یہ وہ سپاہ ہے جس نے داعش کا قلعہ خما کیا ہے۔ اگر ابو بکر بغدادی کا قبضہ جو موصل پر ہو گیا تھا پورے عراق کے اوپر ہو جاتا تو دنیا کہاں کے اوپر پہنچی کوئی تصور کر سکتا تھا؟ جس سپاہ کا احسان ہے عالم انسانیت پر، اسی کو آپ ٹیررسٹ بنا رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر انسانیت اور حقوق انسانیت کی جو نقاب پڑی تھی آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا۔ یہ آپ نے نہیں پھینکا، یہ مقاومت نے مجبور کر دیا آپ کو کہ آپ اپنے نفاق کو اتار کر پھینکیں۔ اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور معلوم آج حملہ، ابھی میں دیکھ رہا تھا راستے ہی میں خبریں، امریکہ کا کوئی اخبار ہے، چند گھنٹوں میں حملہ ہوگا یا چند دنوں میں حملہ ہوگا۔ حملے کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت حق کے اوپر ہے، تو جب وہ نہیں ڈر رہے ہیں تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہر شریف انسان کی ذمہ داری ہے، وظیفہ ہے اس کا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا ساتھ دے۔ میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، جانوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، حیوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بچوں کے قاتلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو۔ اس وجہ سے کہ اسرائیل کبریٰ، گریٹر اسرائیل کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ خدا نہ کرے یہ اگر محض کمزور ہوا تو پوری دنیا کو یہ صہیونی، یہ اسرائیلی اپنا غلام بنا لیں گے۔ آپ دیکھیں کیسا ڈر، جہاں چاہا جس ملک کے صدر کو اٹھا لیا، جسے چاہا دھمکی دے دی۔ اگر آزاد رہنا چاہتے ہو تو ذمہ داری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کی مدد کرو۔ اور رہا یہ کہ یہ حملہ ہوگا وہ حملہ ہوگا، ایران کوئی ایسا ایک لقمہ تر نہیں ہے کہ آپ
اسے آپ اگر نگلیں گے تو اتنے کانٹے ہیں کہ حلق چھل جائے گی، اتنے کانٹے ہیں اس میں۔ اور یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے، ان کا ایمان بہت ہی مضبوط ہے۔ میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ، اب وقت نہیں ہے، اہل سنت علماء نے یا دیگر دوسرے مذاہب کے لوگوں نے جو رہبر کے بارے میں کہا ہے، وہ وقت نہیں کہ میں انہیں بیان کروں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا رہبر ہے کہ جسے بولنا بھی آتا ہے، جسے اپنی بات رکھنی بھی آتی ہے، اور اس کی بات میں ایک ایسا وزن ہوتا ہے کہ دشمن بھی اس سے متاثر ہو رہتا ہے۔ ہم ان کو مار دیں گے، ہم ان کو مار دیں گے۔ اور ایک بات میں عرض کروں کہ جو نظام ولایت فقیہ ہے، یہ ایک نظام ہے، کوئی شخص نہیں ہے، اور نظام کو میزائل سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فکر ہمیشہ رہے گی، مقاومت کا راستہ ہمیشہ رہے گا۔ اور مجھے یہ یقین ہے، دیکھیں یزیدی، آج کے یزیدی یہ آ گئے ہیں میدان میں، کل کے یزیدیوں نے، کوئی مقایسہ میں نہیں کر رہا ہوں، حقیقت عرض کر رہا ہوں، کل کے یزیدیوں نے کتنا ظلم کیا۔ نو کے نیزہ پر کہیں امام حسین کا سر تھا، کہیں حضرت علی اکبر کا سر تھا، کہیں حضرت قاسم کا سر تھا، یہ تو ظلم کیا تھا نا۔ آج کی یزیدی بھی وہی ظلم کرنے کے لیے آئے، لیکن آج امام کی مدد سے حالات نہیں ہیں کہ ہم کہیں یہی نتیجہ نکلے گا، نہیں، مجھے یقین ہے اب جو نتیجہ نکلے گا تو حسینیوں کا سر نو کے نیزہ پر نہیں ہوگا، یزیدیوں کا سر نو کے نیزہ پر ہوگا انشاءاللہ۔ دعا یہ پروردگار سے، پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حق کا ساتھ دیں، بغیر ڈرے ہوئے حق کا ساتھ دیں، پوری ہمت اور شجاعت کے ساتھ حق کا ساتھ دیں۔ مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے۔ جو قوم موت سے ڈرتی ہے وہ ذلیل ہوتی ہے، اور جو قوم موت سے عشق کرتی ہے عزت اسے ملتی ہے۔ پروردگار جو واسطہ اس مولود کا جو 15 شعبان کو اس دنیا میں آیا کہ ظالم و جابر اسرائیل اور امریکہ کو نیست و نابود فرما، اس کے مددگار، اس کے مدد کرنے والے اگر لائق ہدایت ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما، ورنہ ان کے شر سے بھی انسانوں کو نجات عطا فرما۔ اس مسجد میں اور جہاں کہیں کے اوپر عاشقان اہل بیت جمع ہوئے ہیں عظیم عبادت کے لیے، ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہے سب کا قرض عطا فرما، جو اولاد انہیں اولاد عطا فرما۔ اس مسجد کو جس نے بھی بنایا، اس امام بارگاہ کو جس نے نوابوں نے پڑھوایا، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے۔ جن جن لوگوں نے نماز پڑھائی ہے اس عظیم عظیم علماء نے، سید دلدال علی نقوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا سید قلب عابد صاحب، ڈاکٹر قلب سعدی اور بہت سے علماء، پروردگار ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ آقائے شریعت مولانا آفتاب شریعت مولانا قلب جواز صاحب جو مجبوری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا پا رہے، گھٹنوں کی مجبوری، پروردگار انہیں شفا اور کامل اور عاجل عطا فرما۔ آخری دعا ہے پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت ہو، اس سے بڑھ کر دعا ہے۔ میرا اللہ اس دنیا ظلم و جور سے لبریز ہو چکی ہے، منجی عالم بشریت امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اتنی توفیق کہ اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کے اطاعت کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔